بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 22 جنوری کی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ امریکہ میں بے روزگاری الاؤنس لینے والوں کی تعداد بدستوری بلند ہے، اور محکمہ محنت نے بتایا ہے کہ گزشتہ ہفتے اس میں مزید اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ ملک میں کرونا وائرس کا تیزی سے پھیلاؤ ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی معیشت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے مزید 9 لاکھ کارکنوں نے ملازمت سے برطرفیوں کے بعد بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواستیں دائر کی ہیں۔ تاہم یہ تعداد اس سے ایک ہفتہ قبل کی ترمیم شدہ تعداد سے 26,000 کم ہے۔ 2 ہفتے قبل ایک سرکاری رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ دسمبر کے مہینے میں امریکی کاروباروں نے اپنے 1,40,000 کارکنوں کو فارغ کر دیا ہے، جو ملک میں کرونا وائرس کی دوسری لہر شروع ہونے کے بعد روزگار کے مواقع میں سب سے بڑی گراوٹ تھی۔ اس سے قبل کے ہفتوں میں بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواستیں دینے والوں کی تعداد 7 سے 8 لاکھ کے درمیان رہی تھی، جبکہ سب سے زیادہ کارکن گزشتہ سال مارچ میں کرونا وائرس کے نتیجے میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہوئے تھے، جن کی تعداد 69 لاکھ ہو گئی تھی۔ صدر جو بائیڈن کے وفاقی اسٹوڈنٹ لون کی واپسی میں بڑی تبدیلیاں لانے کے فیصلے سے بہت سے نوجوانوں کو آسانیاں میسر ہوں گی۔ ریسرچ کے مطابق 30 سال سے کم عمر ہر تیسرا امریکی نوجوان اسٹوڈنٹ لون کا مقروض ہے۔ انسٹی ٹیوٹ آف کالج ایکسیس اینڈ سکسیس کے مطابق 2018 میں اس قرض کا اوسطاً $29,200 کے لگ بھگ تھا۔ ریسرچ کے مطابق جو افراد اسٹوڈنٹ لون کے مقروض ہیں، ان میں سے اکثر مالی مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ وفاقی اسٹوڈنٹ ایڈ کے مطابق اس وقت تقریباً 5 کروڑ افراد $15 کھرب کے مقروض ہیں۔ بروکنز انسٹیٹیوٹ کے مطابق حکومت ان نوجوانوں کو، جن کو والدین کی طرف سے مالی امداد دی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ $31,000 قرضہ فراہم کیا جاتا ہے، اور جو نوجوان خود انحصار ہوتے ہیں انہیں $57,500 تک قرضہ فراہم کیا جاتا ہے۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے مطابق جن نوجوانوں کا قرضہ اس سے زیادہ ہوتا ہے، انہوں نے عموماً گریجویٹ ڈگری کے لیے قرضہ لیا ہوتا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کے مطابق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سب کو ایک سے قرض کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اکثر نوجوان جب کالج ختم کرتے ہیں تو ان پر قلیل یا کوئی قرض نہیں ہوتا۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں 1,000 سے زائد سیاسی معاونین کی تقرریاں کرنے کا اعلان کرتے ہوئے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر کسی نے اونچی آواز میں بات کی یا پھر بدتمیزی کی تو موقع پر ہی ملازمت سے برطرف کر دوں گا۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق جو بائیڈن نے یہ ہدایت وائٹ ہاؤس کے ملازمین سے ورچوئل ملاقات کے دوران دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ میرے ساتھ ہمیشہ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت آسان ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے اور ان سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا ہے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر نے اپنی پہلی ورچوئل میٹنگ میں کہا کہ اگر کسی نے اونچی آواز سے بات کی یا بدتمیزی کی تو میں آپ کو موقع پر ہی ملازمت سے برطرف کر دوں گا۔ صدر جو بائیڈن نے ملازمین کو واضح طور پر ہدایت دی کہ ایک دوسرے کی عزت کریں اور نرمی سے پیش آئیں۔ جو بائیڈن نے ٹرمپ کی متنازع پالیسیاں تبدیل کر دیں۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق جو بائیڈن نے عہدے کے حلف اٹھانے کے بعد مسلمانوں پر سفری پابندیاں، طبی مسائل اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے 15 صدارتی حکم ناموں پر دستخط کر دیے ہیں۔
انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے سربراہ تھامس بیخ نے کہا کہ کرونا کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہونے والے ٹوکیو اولمپکس رواں سال موسم گرما میں منعقد ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس پلان بھی نہیں ہے۔ ہماری عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق جاپان کی کاؤ دو نیوز ایجنسی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں آئی او سی کے سربراہ تھامس نے کہا کہ اس بات پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ 23 جولائی کو ٹوکیو اولمپکس کا آغاز نہیں ہوگا۔ تھامس نے کہا کہ ہم کھیلوں کو محفوظ اور کامیاب بنانے کے لیے پوری طرح سے پرعزم ہیں۔ ٹوکیو اولمپکس کو ملتوی ہوئے 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ٹوکیو اولمپکس کے منتظمین نے حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور منصوبہ بندی کی ہے۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق جاپان میں اولمپکس کے انعقاد کے حوالے سے عوامی حمایت میں کوئی کمی آئی ہے۔ ٹوکیو اولمپکس 2021 کے لیے نئے قواعد ضوابط کا اعلان۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایک حالیہ سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 80% سے زائد افراد کا کہنا ہے کہ گیمز کو منسوخ یا دوبارہ سے ملتوی کر دینا چاہیے۔ بنیادی طور پر اس کی وجہ کووڈ-19 ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے روکنے کی کوششوں کو تیز کرنے کے لیے جمعرات کو نئے اقدامات کا اعلان کیا ہے، جن میں اس مرض سے بچاؤ کی ویکسین اور ساز و سامان کی پیداوار میں اضافہ بھی شامل ہے۔ حکام کے مطابق ان اقدامات سے کاروبار اور تعلیمی اداروں کو ایک محفوظ انداز میں کھولنے میں مدد ملے گی۔ صدر 10 نئے احکامات جاری کر رہے ہیں تاکہ کووڈ-19 کی ٹیسٹنگ کو بڑھایا جائے گا اور ملک میں اگلے 1 ماہ کے دوران 100 کمیونٹی ویکسین سینٹر قائم کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ اب تک امریکہ میں 1 کروڑ اور 60 لاکھ افراد کی کرونا سے بچاؤ کی ویکسین دی جا چکی ہے، جبکہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے کہا تھا کہ دسمبر کے اختتام تک 2 کروڑ صحت عامہ کے افراد کو یہ ویکسین دینے کا ہدف مقرر کیا تھا۔ جو بائیڈن وائٹ ہاؤس کے حکام کے مطابق صدر کے ان اقدامات اور پہلے سے اعلان شدہ $1.9 ٹریلین کی امدادی پیکیج سے امریکیوں کو محفوظ رکھنے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار کے مواقع دستیاب کرنے اور وائرس کے مزید پھیلاؤ کو روکنے میں مدد ملے گی۔ انتظامیہ کے منصوبے کا اعلان کرنے کے بعد جو بائیڈن اور نائب صدر کاملا ہیرس کو کرونا وائرس پر کام کرنے والی ٹیم کے ارکان کی بریفنگ دی گئی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو صدارت سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے اور ان کے ساتھ مل کر دونوں ممالک کے تعلقات کو مضبوط کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پیغام میں عمران خان نے کہا کہ وہ صدر جو بائیڈن کے ساتھ تجارت اور اقتصادی شعبوں میں تعاون کے ذریعے پاکستان اور امریکہ کے 2 طرفہ تعلقات کو وسعت دینا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے آب و ہوا کی تبدیلی، صحت عامہ اور بدعنوانی کے خاتمے سمیت دوسرے شعبوں میں بھی تعاون کا ذکر کیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ وہ خطے میں امن کے فروغ کے لیے امریکہ کے صدر کے ساتھ کام کرنے کی امید کرتے ہیں۔ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار حسن عسکری کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے وسیع امکانات موجود ہیں، کیونکہ امریکہ پاکستان کے چند بڑے تجارتی شراکت داروں میں سے ایک ہے۔ دبئی کے ہوٹلوں اور ریستورانوں میں تفریحی سرگرمیوں کو جمعرات 21 جنوری سے عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ العربیہ.نیٹ کے مطابق دبئی میں سیاحت اور کامرس مارکیٹنگ کے محکمہ دبئی ٹورازم کی جانب سے عائد کردہ پابندی تا حکم ثانی نافذ العمل رہے گی۔ محکمے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ سیاحت کے سیکٹر سے متعلق تمام شعبوں میں
کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی اقدامات اور حفاظتی تدابیر کو یقینی بنانے کے سلسلے میں کیا گیا ہے۔ محکمے کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں واضح کہا گیا ہے کہ تفریحی سرگرمیوں کے دوران خلاف ورزیوں میں اضافہ ہو رہا تھا، اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمے کا کہنا ہے کہ وہ شعبہ صحت کے حکام کے ساتھ مل کر صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایکنگ نے گریٹر کراچی واٹر سپلائی اور سیلاب سے بچاؤ کے لیے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ سمیت 250 ارب روپے لاگت کے متعدد قومی منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ سی پیک روڈ، پاک چین آپٹیکل فائبر اور کورونا سمیت قدرتی آفات سے بچاؤ کا 70 ارب روپے کا منصوبہ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت ایکنگ کا اجلاس ہوا، جس میں بڑے فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں بڑی پیشرفت ہو گئی۔ کمیٹی نے یومیہ 26 کروڑ گیلن اضافی پانی کی فراہمی کے لیے گریٹر کراچی واٹر سپلائی اسکیم کا 25 ارب 55 کروڑ لاگت کا منصوبہ منظور کر لیا ہے۔ K4 فیز 1 منصوبہ 4 سال میں مکمل ہوگا۔ K4 منصوبہ وفاق کو منتقل کر رہے ہیں: مراد علی شاہ۔ ایکنگ نے کراچی میں مون سون بارشوں کے دوران سیلاب سے بچنے کے لیے 16.8 ارب روپے کی لاگت سے سالڈ ویسٹ ایمرجنسی پروجیکٹ کی منظوری دے دی، جبکہ کورونا اور دیگر آفات سے نمٹنے کے لیے 70 ارب روپے کا منصوبہ بھی پاس کروایا۔ محترم ناظرین، یہ تھی خاص خبریں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو چینل اچھا لگ رہا ہے، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔